آیت نمبر 26 بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ۔ اے نافرمانو، اب یہ موجود لوگوں کو بات سمجھائی جا رہی ہے، وا اور لقد حقیقت تو یہ ہے، مکناہم اختیار دیا تھا، طاقت دی تھی، قدرت دی تھی، نہ ہم نے ہم انہیں۔ یہ جس قوم کی بربادی کا تذکرہ ہو رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس قوم کو ہم نے ایسی طاقت اور اختیار دیا ہوا تھا، فیما فی میں ما جو، ان نہیں، مکنہ اختیار دیا ہم نے، کم تمہیں، فی ہی اس میں، یعنی ہم نے انہیں ایسی ایسی چیزوں میں اختیار دے رکھا تھا، قدرت دے رکھی تھی جس کا اختیار ہم نے تمہیں نہیں دے رکھا۔ یہ موجودہ لوگوں سے بات ہو رہی ہے کہ یہ جو تم سرکشی کر رہے ہو، اگر ہم مکہ ہی کے لوگوں کی بات کریں تو وہ بھی اپنی تجارت پر بڑا اتراتے تھے، اس کا بڑا غرور تھا، انہیں مان تھا۔ انہیں کہا جا رہا ہے کہ جس قوم کی بربادی کا قصہ تم سن رہے ہو، اس قوم کو تو ہم نے ان شعبوں میں اختیار اور طاقت دے رکھی تھی جو اختیار اور طاقت ہم نے تمہیں نہیں دی ہے۔ یعنی وہ تم سے، قرآن میں یہ پہلے ہم اور مقامات پر یہ بات اس انداز میں پڑھ کر آ چکے کہ وہ طاقت میں اور آثار میں تم سے کہیں زیادہ مضبوط تھے۔ اب یہاں پر یہی بات دوسرے الفاظ میں کہی جا رہی ہے کہ ہم نے انہیں وہ اختیار اور قدرتیں، طاقتیں دے رکھی تھیں جو ہم نے تمہیں نہیں دی ہیں۔ تو ان کی سرکشی پر ان کا یہ انجام ہو گیا ہے، تو تم کس کھیت کی مولی ہو؟ تمہاری تو اوقات اور حیثیت ہی کچھ نہیں۔ انہیں تو ہم نے بہت طاقت دے رکھی تھی، بہت آثار دے رکھے تھے، تمہارے پاس تو ویسی طاقت اور اختیار بھی ہم نے تمہیں نہیں دیا، اور تمہاری اکڑ اور غرور ویسا ہی، سرکشی ویسی، نافرمانی ویسی کہ جیسے تمہیں کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا۔ تو یہ دیکھ لو کہ ایسی طاقت جو ہم نے دی تھی ہم نے واپس بھی لے لی، تو تمہیں تو ایسا کچھ اختیار اور طاقت ہی نہیں دے رکھی، تم کس بات پر اترا رہے ہو، کس بات پر سرکشی کر رہے ہو؟ بسم اللہ الرحمن وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، اور جالنا دیے تھے، بنائے تھے، نہ ہم نے، لہم ان کے لیے، اور ہم نے دیے تھے ان کو، یا ہم نے بنائے تھے ان کے لیے، سمعًا کان، وابصار اور آنکھیں، وافئدہ اور دل، یعنی ہم نے انہیں کان، آنکھیں، دل دے رکھے تھے۔ فما اغنا عنہم سمعہم ولا ابصارہم ولا افئدتہم، فاپس ماں نہیں، اغنا کام آئے، عنہم ان کے، فاپس ماں نہیں، اغنا کام آئے، عنہم ان کے، سمعہم ان کے کان، ولا ابصارہم اور نہ ان کی آنکھیں، ولا افئدتہم اور نہ ان کے دل، من شیئن کچھ بھی۔ اب پہلی بات یہ خیال آتا ہے کہ انہیں کوئی خاص آنکھیں، کان، دل دے رکھے تھے، تو اس کا جواب ہے ہاں، کہ ابھی جو پہلے تذکرہ ہوا کہ ہم نے انہیں وہ قدرتیں اور اختیار دے رکھے تھے جو تمہیں نہیں دی، یعنی ان کو سماعت کے اعتبار سے، ان کی بصارت کے اعتبار سے، ان کی ذہانت کے اعتبار سے، دل مترادف ہے ذہانت کے، ان کی کوالٹیز کے، ان کے اوصاف کے اعتبار سے، ان کو اتنے ٹیلنٹس، اتنے سکلز اللہ نے دے رکھی تھیں، لیکن وہ سب کچھ ان کے کسی کام نہیں آیا۔ کیوں؟ اس کا جواب بسم اللہ الرحمن اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ، اذ جب، کانو وہ تھے، یجحدون انکار کرنے والے، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ، یعنی جب وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے لگے تو نہ ان کے کان کسی کام آئے، نہ ان کی بصارتیں کسی کام آئیں، نہ ان کی ذہانتیں اور ہنر کسی کام آئے۔ یعنی اللہ کی دی ہوئی یہ ساری نعمتیں بھی
اپنی بیسٹ پرفارمنس تب دیتی ہیں جب بندہ اللہ کا تابع فرمان ہوتا ہے، ورنہ اس کی آنکھیں بس یہ دنیا دیکھتی ہیں، اس کے کان بس دنیا سنتے ہیں، اس کی ذہانت، اس کا ہنر بس دنیاوی فائدے کے لیے۔ اس کی بصارت کی اندر والی تہیں، اندر والی روشنیاں تبھی کھلتی ہیں جب وہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتا ہے۔ اس کی سماعت پھر اس کائنات کے وہ اسرار بھی سنتی ہے کہ جو اللہ عطا کرتے ہیں۔ اس کی ذہانت، اس کا دل، اس کے ہنر، اس کی وہ سکلز سامنے آتی ہیں کہ جو دوسروں سے پوشیدہ ہوتی ہیں، جو اس کی اپنی ذات سے پوشیدہ ہوتی ہیں۔ یہی بات ہم دوسرے انداز میں پہلے پڑھ کر آ چکے کہ ان کے کان ہیں مگر وہ سنتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں وہ دیکھتے نہیں، ان کے دل ہیں وہ سوچتے نہیں۔ یعنی یہ کیا بات ہوئی کہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ دیکھ رہا ہے، لیکن ایسے دیکھے کا کچھ فائدہ نہیں کہ جب وہ راستہ نہ دیکھا جو اللہ تک لے کر جائے۔ ایسی ذہانت کا کوئی فائدہ نہیں کہ جو ذہانت آپ کو اس راستے پر لے کر نہ چلے کہ جو اللہ کی تابع فرمانی کا راستہ ہے۔ اگر یہ ذہانت آپ کو قرآن سے سرکشی پر مائل کر رہی ہے تو یہ ذہانت نہیں، یہ آپ کے لیے عذاب ہے۔ تو کہا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں ہنر دے رکھے تھے مگر یہ سب ہنر، یہ سب ٹیلنٹ ان کے کسی کام نہ آئے جب وہ اللہ کی آیتوں کے انکاری ہوئے۔ اللہ کی آیت، وہ فصلیں، وہ معیشت، وہ تجارت، وہ پیداوار، وہ ملک فتح کرنا، وہ سب برباد ہو گیا، وہ کسی کام نہیں آیا۔ کیوں؟ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے۔ آج مجھے اور آپ کو بھی اپنا احتساب کرنا ہے کہ ہم اللہ کی بھیجی ہوئی ان ابدی آیتوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ سوائے ثواب حاصل کرنے کے مجھے ان آیتوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ میں نے اس غرض سے کبھی انہیں پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی، کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ اللہ کریم کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کے دل، ان کی سماعتیں، ان کی بصارتیں، ان کی ذہانتیں ان کے کسی کام نہ آئیں جب وہ اللہ کی آیتوں کے انکاری ہوئے، جب انہوں نے اللہ کی آیتوں کو نہ مانا۔ وَحَاقَ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَحَاقَ بِهِمْ، وا اور ہا کا گھیر لیا، بہم انہیں، ما جو، کانو وہ تھے، بھی اس کے ساتھ، یستہزئون وہ مذاق اڑاتے، یعنی جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے اسی چیز نے انہیں گھیر لیا۔ وہ اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب کا مذاق اڑاتے تھے، وہ نبیوں کے ڈراوے کا مذاق اڑاتے تھے، تو اسی مذاق نے، جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے، اسی عذاب نے انہیں گھیر لیا، اور ان کی ذہانتیں، ان کے ہنر، ان کے کان، ان کی آنکھیں ان کے کسی کام نہیں آئے، سب برباد ہو۔ یہ سبق ہے بہت بڑا میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔